بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد ثمرة القلب وإنه لمجبنة ومحزنة ومبخلة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ المنافقون کی بڑی مشہور و معروف آیت تلاوت کی ہے جو تقریباً ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کو یاد رہتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مسند ابو یعلا اور مسند بزار کے حوالے سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی ہے، اور آج انشاءاللہ اسی آیت اور اسی حدیث پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس سے اکثر ہم لوگ ناواقف رہتے ہیں. رب العالمین نے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. یہ جو دنیا جہاں ہم لوگ آباد ہیں یہ اصل میں دارالامتحان اور دارالابتلاء ہے. ہم لوگ ایک آزمائش میں ہیں. اکثر لوگ اسی چیز سے غافل ہیں. کہتے ہیں یہ دنیا مزہ کی جگہ ہے، حالانکہ امتحان گاہ جو مزے کی جگہ نہیں ہوتی. رب العالمین نے فرمایا اے لوگو انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها. اے لوگو ہوشیار رہنا، یہ دنیا زمین پر جتنی چیزیں ہیں، زمین پر جتنی چیزیں ہیں، ہم نے اس ساری چیزوں کو دو مقصد کے تحت بنایا ہے. ہر چیز ما علی الارض، زمین پر جو کچھ ہے، زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے ساری چیزوں کو دو مقصد کے لیے بنایا ہے. نمبر ایک زینۃ لہا، یہ زمین کی زیب و زینت، خوشنمائی ہے، مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے. نمبر دو لنبلوہم ایہم احسن عملا. دوسرا مقصد کیا؟ لنبلوہم، تاکہ ہم اپنے بندوں کا امتحان لیں. میرے بھائی سوچو ذرا سا، لنبلوہم، ایک تو ساری چیزیں میں نے کس لیے بنائی ہیں؟ دنیا کی زیب و زینت، خوشنمائی. دوسرا مقصد لنبلوہم، تاکہ ہم اس مزیدار خوشنما زمین پر بسنے والے بندوں کے کیا کریں؟ امتحان لیں. ابتلا، بلاء مبین. بلا ایک تو ہے مصیبت، اور ایک بلا کیا ہے؟ آزمائش. آزمائش کریں. کیا آزمائش کریں؟ ذرا دیکھیں ایہم احسن عملا. کون اسی دنیا میں پھنس کر کے رہ جاتا ہے، دنیا داری میں اللہ کو بھول جاتا ہے، اپنے خالق اور مالک کو نظر انداز کر دیتا ہے،
دنیا ہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، اور کون ایسے ہیں جو اس رنگین بارونق اس دنیا میں دنیا سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ہر کام بھی کرتے ہیں، لیکن نہ اللہ کو بھولتے ہیں نہ آخرت سے لاپرواہ ہوتے ہیں۔ اسی دنیا ہی میں رہ کر کے ان کا جب امتحان لیتے ہیں تو امتحان میں کامیاب اترے، کیوں؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، شریعت کی پابندی میں دنیا کی کوئی چیز بھی ان کو رکاوٹ نہیں بنتی۔ رکاوٹ بنتی ہے تو دنیا کو تو کچل دیتے ہیں، لیکن رب کے فرمان کو نہیں کچلتے۔ یہ ہے میرے بھائیو امتحان، لنبلوہم ایہم انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ دیکھیں کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ سورۃ الملک، اللہ اکبر، پہلی ہی آیت پر ذرا غور کریں، اللہ نے کتنا واضح کیا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اگلی آیت الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات، اللہ اکبر، انسان کو زندگی دیا اور زندگی کے بعد پھر موت، ایک بڑی محدود زندگی لے کر کے آتا ہے۔ کتنی زندگی لے کر کے آیا؟ ابھی تو پوچھا جا رہا نہیں 60 سال، لیکن آپ ایمانداری سے بتائیں، آپ کے سامنے جو بچہ پیدا ہوا ہوگا 20 سال 25 سال 30 سال رہ کے مر گیا ہوگا، تو آپ سوچتے ہیں یار کب آیا کب چلا گیا، کیسی زندگی ختم ہو گئی؟ سوچیں، کسی بوڑھے معمر آدمی ہو جس کے سامنے آپ پیدا ہوں اور 60 سال کی بھی زندگی آپ گزار کر کے جائیں، تو زندہ لوگ یہی کہیں بھائی کب آیا، کیسے اتنی جلدی زندگی پوری ہو گئی، 60 سال گزر گئے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ زندگی بہت ہی کیا ہے، دنیا کی محدود ہے۔ رب العالمین نے فرمایا پہلے ہم نے تم کو زندگی دی، زندگی کے بعد پھر ہم نے موت دیا۔ کیا مقصد ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو موت حیات اس ساری کائنات اس لیے اللہ نے پیدا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے، لیبلوکم تمہارا امتحان لے کہ کون اس دنیا میں پھنس جاتا ہے اور کون ہے جو تم میں اچھے سے اچھے اعمال کرتا ہے۔ دکان بھی کرتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، نوکری بھی کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، بیوی بچے بھی ہیں، کھاتا پیتا سوتا بھی ہے، لیکن انہی ساری ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے رب کا حق بھی ادا کر لیتا ہے۔ کون ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ سنن صحیح مسلم، سنن ترمذی اور بہت ساری کتب احادیث کی روایت، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ذرا اور وضاحت کر دیا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو انما الدنیا حلوۃ خضرہ، لوگو ذرا ہوشیار رہنا، یہ دنیا کی دو خوبیاں ہیں، ایک تو حلوہ ہے، بڑی میٹھی ہے، مزے ہی مزے۔ کیوں بھائی؟ نماز پڑھنے کے جتنا مزہ ہے سب ادھار ہے۔ کیا لے کر کے جیسا کہ نماز پڑھی کیا ملا؟ رمضان کا روزہ اتنا رکھے، کتنے رمضان کو روزہ رکھ لیا؟ 20-25 رمضان تو رکھا ہوگا، اور ابھی پر سال کا رمضان جو گزرا 17.5 16 18 گھنٹے بھوکے رہے، لیکن بس یہی بھائی سب کیا ہے؟ ادھار ہے۔ کوئی پوچھے کیا ملا تو یہ کہ بھائی جو ملے گا وہ قیامت کے دن ملے گا، سب ادھار، کوئی چیز نقدی نہیں۔ لیکن دنیا کی ہر چیز کیا ہے؟ وہ نقدی ہے۔ اللہ اکبر، انما الدنیا حلوۃ، اے لوگو دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی مزیدار ہے۔ حلوہ، حلوہ، ہاں کوئی عربی زبان میں جو ہم لوگ مٹھائی کہتے ہیں نا یا شیرین، اس کو کہتے ہیں حلوہ۔ دو معنی میں، ایک تو میٹھی اور کوئی بہت دیکھنے میں بہت خوبصورت ہو تو اس کو بھی حلو۔ حلو کیا مطلب؟ یہ موبائل ایک عام ہے، ایک بڑا خوبصورت موبائل ہو تو ابھی کیا کہ حلو حلو،
حلو یعنی خوبصورت بھی ہے اور میٹھی بھی. اللہ کے رسول فرمایا انما الدنیا حلوہ، لوگوں دنیا بڑی مزیدار ہے، بڑی میٹھی ہے. اس لیے دنیا کا مزہ جس کو مل جاتا ہے وہ آخرت تو چھوڑ دیتا ہے لیکن دنیا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. پہلی خوبی دنیا کی کیا ہے؟ میٹھی ہے. دوسری خاطرہ، بڑی رنگین ہے. اس کی سینری کیا کہتے ہیں وہ بھی بڑی مزیدار ہے، گرین. خضرہ کے معنی سبز. جانتے ہیں دنیا میں سب سے اچھا منظر کیا ہوتا ہے؟ جتنے کلر ہیں سب چھوڑ دیں لیکن جہاں گرین گھاس بھی ہو، درخت بھی ہوں، پودے بھی ہوں، چلتا ہوا آدمی بھی رک کر کے ذرا دیکھنے لگتا ہے، ارے بڑا اچھا منظر ہے. اور اس زمانے میں تو سب جو ہے منہ ٹیڑھا کیا اور فوٹو لینے لگے. ہاں، بیوی کہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ میں لے لوں، اور شوہر کہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ میں تمہارا لے لوں. اللہ اگر دیکھا آپ نے، اس کو کہا جاتا ہے کیا؟ خاطرہ. دنیا کے اندر یہ دو خوبیاں جس کو دیکھ کر کے انسان اسی میں مشغول ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول اللہ نے آگے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، اور اسی میٹھی مزیدار خوشنما اور رنگین دنیا ہی میں اللہ نے تم کو بسایا ہے. اللہ اکبر. اسی مزیدار میٹھی رنگین خوشنما بارونق اسی دنیا میں اللہ نے تم کو آباد کیا ہے. کہیں جنگل میں اللہ نے رکھا ہے. اللہ نے کیوں یہاں رکھا ہے؟ اللہ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. بھائی مسجد میں رہ کر کے تو چور بھی بیٹھے بیٹھے کہے گا بھائی کیا کرے، وہ بھی سبحان اللہ الحمدللہ. کبھی ہمارے ہندو پاک میں قرآن خوانی ہوتی ہے، قرآن خوانی میں بھائی آپ آ جائیے گا، آپ بھی آ جائیں. اب شامل تو سب ہوتے ہیں چونکہ بریانی کا انتظام ہے، تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی قرآن کھول کر کے دیکھتے رہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اور آنکھ پلٹتے رہتے ہیں تاکہ ان کی چوری کا پتہ نہ چلے. اللہ دیکھو، نیک لوگ جہاں بیٹھے ہوں وہاں برا بھی برائی سے بچ ہی جاتا ہے، وہ بھی نیکی کرنے لگتا ہے. مسجد میں آدمی رہ کے کیا کرے گا بھائی؟ کتنے لوگ جو ہے جیل میں جا کے سدھر جاتے ہیں، ولی بن جاتے ہیں. کیوں؟ وہاں جتنی برائیاں کر رہے تھے برائی کرنے کا موقع ملتا نہیں. ہم کبھی درس دینے کے لیے جاتے ہیں یا کسی پروگرام میں تو دیکھتے ہیں کیسے کہتے ہیں سب ولی بنے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. اسی لیے بر صغیر میں اکبر کے زمانے میں جو فتنے دین اکبری چلا تھا اور اس دین کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ مجدد الفسانی کو جب پیدا کیا، شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اللہ نے پیدا کیا اور وہ میدان میں آئے اور جہانگیر کے سامنے ان کے سامنے جب گردن نہ جھکی تو آخر میں جو بر صغیر کا سب سے خطرناک جہاں بالکل 10 نمبری کیا 10 نمبری کے بھی آگے بدماش ڈاکو جو فراری ہوتے تھے ان کے لیے جو متحدہ ہند میں جیل مقرر کیا تو گوالیار کا جیل تھا. گوالیار کا میرے خیال MP میں بھی وہ جیل جو تھا کہتے تھے کہ سب سے خطرناک مجرم کہاں رکھے جاتے وہاں. تو میں مجدد الفسانی کو وہیں ڈال دیا کہ وہاں اتنے ڈاکو چور بدماش ہیں وہاں جیل میں پورے متحدہ ہند کے ان کی ساری یعنی ان کو مار پیٹ کر کے ان کو درست کر دیں گے. یعنی یہ ان کو نہیں بلکہ یہ ان کو مار مار کر کے دین سے ہٹا دیں گے یا سیدھا کر دیں گے، کسی کام کے لائق نہیں رہے. اللہ اکبر. یہی سوچ کر کے اس وقت کا حاکم جو تھا بادشاہ مغل بادشاہ اس نے اسی جیل میں ڈالا. چلے گئے وہاں گئے تو وہ ایسی جگہ ہوتی ہے بھائی. میں نے کہا کہ وہاں برائی کا کوئی چانس تو نہیں ہے، برا ہے لیکن برائی کا چانس نہیں ہے. اللہ اکبر. 2-3 مہینے میں رہے، سمجھاتے رہے. ڈاکو بھی سوچتا ہے چلو بھائی گانا تو فلم نہیں ہے، کم سے کم مولوی صاحب کی بات نہیں سن کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں بھائی، یہ ہوتا ہے نا. آخر کار پتہ چلا جتنے بر صغیر کے نمبری بدماش تھے، جو ہندو تھے وہ مسلمان ہو گئے، جو مسلمان بدماش تھے وہ سدھر گئے
اور سارے لوگوں نے انہی کے ہاتھ پر بیعت کیا. جتنے جیل میں تھے سب کے سب تہجد گزار، قرآن پڑھنے والے، ان کے درس میں رہ کر کے نیک اور صالح بن گئے. کیوں بھائی؟ وہاں برائی کا کوئی چانس تو نہیں. پھر سوچتا ہے نیک بن جاؤ، ہو سکتا ہے نیکی کی برکت سے نکل بھی جائیں گے. جہاں برائی کا چانس نہ ہو وہاں برائی سے بچنا کوئی مشکل نہیں، نیکی کرنا کوئی مشکل نہیں. اللہ رب العالمین کمال تو یہ کہ جہاں ہر قسم کے لہو و لعب اور برائیاں ہوں، جہاں برائیاں ہی برائیاں، فتنے ہی فتنے، آزمائش ہی آزمائش ہو، وہاں رہ کر کے دین کی پابندی کرنا یہ اصل میں امتحان کا وقت ہوتا. اللہ رب العالمین، اللہ رسول نے فرمایا ایسی بارونق خوشنما مزیدار اسی دنیا میں اللہ رب العالمین نے تم کو آباد کیا ہے. اور مقصد کیا ہے؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ دیکھ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم میں کون کیا عمل کرتا ہے. تم میں کوئی برائی کرتا ہے، برائی کے بھی سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، یا نیکی کرتا ہے. انہی ساری دنیاوی مشغولیات میں مشغول رہنے کے ساتھ ساتھ نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، دین کا معاملات شریعت کی پابندی کر لیتا، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کر لیتے. اللہ تعالیٰ اسی لیے تم کو پیدا کیا، اور پیدا بھی کر کے جنگل میں نہیں چھوڑا، ایسی جگہ جہاں نکاح اٹھاؤ تو گناہ کا چانس، کان لگاؤ تو برائیوں کا چانس، سمجھ گئے نا، اور کان لگاؤ تو مسجد کی اذان بھی آ رہی ہے. اللہ اکبر. ہزار برائیوں میں آپ گھیرے ہوئے ہیں. روڈ پر چلے وہاں برائی، دکان پہ جائیں وہاں برائی، سالون میں جائیں وہاں برائی، سپر مارکیٹ یا شاپنگ مال میں جائیں وہاں برائی کا چانس ہے. اور وہیں آپ برائیوں میں چاروں طرف سے آپ پریشان ہیں. اسی میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بھائی نماز کے لیے آ جاؤ. اب آزمائش کا وقت ہے. پھر آپ نے آگے ارشاد میں الا سن لو، ساری دنیا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، زمین کی ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں آزما رہا ہے، تمہارا امتحان لے رہا ہے. اسی کی اور ہو جاتے ہو کہ جائز طریقے سے اس کو استعمال کیے اور رب کا حق ادا کرتے رہتے ہو، شریعت کی پابندی کرتے ہو، رب کو بھولے نہیں، رب کو فرما بردار ہو. لیکن اللہ رسول نے فرمایا انہی دونوں چیزوں میں دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں. ایک کیا ہے؟ فاتقوا الدنیا، دنیا، اور نمبر 2 واتقوا النساء، دنیا داری، خاص طور سے دنیا کا فتنہ. اور نمبر 2 وہ فتنۃ النساء، کس کا فتنہ؟ عورت. یعنی آزمائش تو ہر چیز کے ذریعے ہے، لیکن سب سے خطرناک امتحان تمہارا ان دونوں کے ذریعے ہے، دنیا کے ذریعے اور عورت کے ذریعے. اسی لیے کتاب و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہر چیز آزمائش، لیکن چند چیزیں بڑی اہم ہیں جن کو اللہ کے رسول نے خاص طور سے آزمائش. نمبر 1 دنیا، فاتقوا الدنیا. نمبر 2 کس کا فتنہ؟ عورت. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء. اے لوگوں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن تمہاری آزمائش اور امتحان کی جو چیزیں ہیں ہے تو ساری دنیا آزمائش، لیکن سب سے خطرناک آزمائش جو اللہ تعالیٰ کرے گا تمہاری عورتوں کے ذریعے کرے گا. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے عورتوں کی آزمائش. نمبر 3 بڑی خطرناک آزمائش جو ہے اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. مال اور اولاد کتنے ہو گئے؟ 4. دنیا، عورت، مال اور اولاد. اللہ اکبر. یہ 4 چیزیں جو ہے اللہ کے رسول نے عمومی قرآن نے بیان کیا، ساری چیزیں آزمائش کی، لیکن ان 4 کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان زیادہ سخت ہوگا. مال کے ذریعے،
دنیا داری کے ذریعے، عورت کے ذریعے اور اپنے اولاد. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے انہی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یہ چیزیں ہیں، عورت بھی نعمت ہے، مال بھی نعمت ہے، دنیا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ساری ہیں، لیکن ان کو اگر آپ حدود میں شریعت کے اندر، شریعت کے مطابق، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اگر آپ ان کو استعمال کریں تو نعمت ہے، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں اور کہیں آگے انہی چیزوں کے ہو کر کے رہ جائیں تو پھر جو ہوتا ہے وہ کیا؟ یہی چیزیں امتحان میں ہیں جو انسان کو لے ڈوبتی ہیں. مثال کے طور پر سورۃ المنافقون کی جو آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ دونوں کبھی تم کو اللہ کی یاد، اللہ کی فرما برداری سے غافل نہ کر سکیں. دیکھا، یہی آزمائش ہے. مال کی بھی محبت دل میں اللہ نے ڈالا ہے، اولاد کی بھی محبت اللہ نے دل میں ڈالا ہے. اگر اولاد کی محبت نہ ہو تو اولاد بیمار ہو جائے تو انسان اپنی جان بھی اولاد کے لیے دینے کے خاطر تیار ہوتا ہے. کیوں؟ اولاد بیمار ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا بھائی 10 لاکھ کا خرچہ ہے. باپ بیچارہ، ماں بیچاری، ماں باپ اولاد کی محبت میں علاج کرانے کے لیے اپنے زیورات، اپنی ساری جائیداد، ساری پراپرٹی، رہنے کا گھر بھی دے دیتا، بیچ ڈالتا ہے صرف اولاد کی محبت میں. اگر محبت نہ ہو تو یہ سارا نظام ہی دنیا کا خراب ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت، دنیا کی، مال کی، بیوی کی، بچوں کی، سب کی محبت اللہ نے دل میں پیوست کر دیا ہے. اور اس میں بڑے فلسفے، بڑی حکمتیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمام چیزوں کی محبت ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت پر ان چیزوں کی محبت کبھی غالب نہ آ جائے. اتنا ہی اللہ تعالیٰ، یہی اصل میں آزمائش ہے دوستوں. اللہ اس کے رسول کی محبت، اللہ اس کے رسول کی عظمت، اللہ اس کے رسول کا حکم، اللہ اس کے رسول کی پسند کبھی کسی کے پسند سے مغلوب نہ ہو، بلکہ ہر ایک کے پسند پر اللہ اس کے رسول کی پسند غالب. اتنا ہی اللہ، یہ آزمائش ہے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والو خبردار، تمہارا مال، تمہاری اولاد کبھی تم کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر دے. اور جو غافل کیا ہو گیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو اس نے ایسا کیا، کیا کیا؟ مال اور اولاد کی محبت میں ان کے پیچھے پڑ کر کے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اللہ کی بات ٹھکرا دی، اللہ کی پسند کا خیال نہ کیا. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. پھر یہی لوگ ہیں جو بڑا نقصان اور خسارہ اٹھانے والے ہیں. میرے بھائیو، اسی سلسلے کی میں نے حدیث پڑھی تھی، مسند ابو یعلا اور مسند بزار کی. اس حدیث کو سنیں، یاد رکھیں. اور اسی مفہوم کی حدیث اور بعض صحابہ کرام سے مسند احمد بن حنبل وغیرہ میں بھی منقول ہے، امام حاکم نے نقل کیا ہے، اور بہت سارے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے الادب المفرد میں بھی اشارہ کیا ہے. بڑی اہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الولد ثمرۃ القلب. اے لوگو، یہ بچہ جو ہے، تمہاری اولاد جو ہے، یہ ثمرہ ہے. کیا؟ ثمر. عربی زبان میں پھل کو کیا کہتے ہیں؟ ثمر. تمر نہیں کہہ دینا، تمر تو کھجور کو کہتی ہیں. تمر صرف ایک پھل، کھجور کا پھل. ہاں، باقی ثمر، سا میم اور ثمر. ہر چیز کا جو پھل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثمر. اللہ اکبر. الولد ثمرۃ القلب. اے لوگو، یہ بیٹا اور بیٹی جو اولاد ہیں، یہ ماں باپ کے دل کے پھل ہیں. اللہ اکبر.
پھل کس کو کہتے ہیں؟ جو درخت سے پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کو پھل کہا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشبیہ دی، بچہ بھی کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ماں اور باپ سے۔ اسی لیے جیسے درخت کا پھل ہوتا ہے ویسے اولاد ماں باپ کا پھل ہے۔ کتنی پیاری تشبیہ دی، الولد ثمرۃ القلب۔ پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا، اور ابھی کبھی غور کریں، انسان کو اولاد کی کتنی تڑپ ہوتی ہے، ماں ہو باپ ہو، اولاد کی کتنی تڑپ ہوتی ہے، کتنی خواہش ہوتی ہے۔ اور جس کو اولاد نہ ملے اس کو دیکھو کتنا وہ ٹینشن میں، کتنی پریشانی میں۔ اللہ کی نعمت ہے۔ تو گویا کہ ماں باپ کا یہ پھل ہے، لیکن پھر آپ نے اولاد کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں وہ بیان کیا۔ وَإِنَّهُ لَمَجْبَنَةٌ وَمَبْخَلَةٌ وَمَحْزَنَةٌ۔ اللہ اکبر! اے لوگو، اولاد ماں باپ کا پھل تو ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے اور آپ کے ہاں اولاد کو نور نظر کہتے بھی ہیں۔ نور نظر، نور چشمی، نور چشم، کیا پوچھنا ہے؟ ہمارے ہاں بہت بچے کو کہتے ہی ہے نور چشم اور نور چشمی، نور نظر، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ذرا سوچا آپ نے اولاد کیا ہے؟ لیکن اللہ رسول فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَمَجْبَنَةٌ وَمَبْخَلَةٌ وَمَحْزَنَةٌ۔ لیکن یہی تمہاری اولاد جو ہے یہ مجبنہ ہے، محزنہ ہے اور مبخلہ ہے۔ کیا؟ مجبنہ، محزنہ اور مبخلہ۔ اللہ اکبر! 3 چیزیں اولاد میں۔ جب بھی تمہاری اولاد آئی، جو پھل ملا تمہیں، ماں باپ کا پھل ہے نا، جو ماں باپ کا پھل ملا اولاد کی شکل میں، اللہ رسول فرماتے ہیں ماں باپ کو ذرا ہوشیار بھی رہنا چاہیے، خوشیاں نہ مناتے رہیں، خوشیاں تو منائیں اور کچھ ذرا سوچیں بھی کہ اولاد ہمیں ملی ہے تو اس کے ذریعے اللہ ہمارا امتحان بھی لے رہا ہے۔ 3 چیزیں، مجبنۃ، محزنۃ اور مبخلۃ۔ مجبنہ، اب مجبنہ جبن سے ہے۔ کیا؟ وہ جبن نہیں کھانے والا، جیم با نون، بزدلی۔ اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ بزدلی۔ بزدلی سمجھتے ہیں نا؟ نہیں، کچھ لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ بالکل، کیا ڈرپوک؟ کیا کہا؟ ڈرپوک، ہاں، ڈرنے والا۔ بلی دیکھ لے جب بھی بھاگے، اور چھپکلی دے ہر چھوڑ کے چلا جائے، اور کہیں سانپ نظر آ جائے، نہیں۔ ہمت، اسلام کیا چاہتا ہے؟ مومن ہمت ہو، مومن کے اندر ہمت ہو، شجاعت ہو، بہادری اس کے اندر ہونی چاہیے، بزدل نہیں ہوتا مومن۔ اسی سے ہے مجبنہ۔ ہاں، اللہ اکبر! اللہ رسول فرمایا مجبنہ ہے۔ ایک ہوتی ہے فیکٹری، فیکٹری ہوتی ہے نا، اردو میں فیکٹری کو کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں، عربی میں مصنع۔ کیا؟ مصنع۔ صنع کے معنی آتے بنانا، اور اسی صنع سے ہے مصنع۔ کیا مطلب؟ بنانے کی کارخانہ۔ چلیں اب سب سمجھ جائیں، کارخانہ۔ مجبنہ یہ بزدلی کا کارخانہ ہے۔ اللہ، دیکھا آپ نے؟ اولاد کیا ہے؟ بزدلی کا کارخانہ۔ نمبر 2، محزنہ، ٹینشن، الجھن، پریشانی، ہر وقت غم کا بھی کارخانہ ہے۔ نمبر 3، مبخلۃ، کنجوسی اور بخیلی کا بھی کارخانہ ہے۔ اللہ اکبر!
نبی علیہ السلام رحمت للعالمین کی نصیحت رہ دیں گے، کس قدر آدمی کو آگاہ کر دے رہے ہیں۔ لوگوں جب اولاد آئی تو اللہ نے فرمایا اولاد بھی تمہاری کیا ہے؟ آزمائش، آزمائش کے لیے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، لوگوں مال اور اولاد یہ دونوں کیا ہے؟ تمہارے امتحان کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خوشی تو ہے، نعمت تو ہے، لیکن خوشی اور نعمت اور رحمت کے ساتھ اسی میں تمہاری آزمائش۔ تین چیزیں، مجبنہ، نمبر 2 محسنہ، اور نمبر 3 مبخلہ۔ دیکھ اللہ اکبر۔ نمبر 1 مجبنہ، بزدلی کا۔ انسان بہت ساری چیزیں کرنا چاہتا ہے لیکن سوچتا ہے کر تو ڈالوں لیکن بچوں کا کیا ہوگا، اگر بچے نہ ہوتے تو میں ایک ہی مرتبہ آر پار کر دیتا۔ کیا خیال ہے؟ کیوں بھائی؟ سب سے پہلے کیا چیز سوچتا ہے انسان؟ اولاد، جہاد کا معاملہ ہو، شہادت کا معاملہ ہو، جان مال کی قربانی کا معاملہ ہو، سب سے پہلے انسان کے سامنے کیا آتی ہے؟ اولاد۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسند احمد بن حنبل اور صحیح ابن حبان وغیرہ کی روایت، آپ نے ارشاد فرمایا شیطان انسان کو دین سے روکنے کے لیے بہت سارے اسٹیشن بنا رکھا ہے، مقعد یعنی ٹھکانے بنا رکھا ہے۔ انسان جب توحید و سنت پر آنا چاہتا ہے، توحید و رسالت قبول کرنا چاہتا ہے، تو شیطان بڑا ہمدرد ہو کر کے آپ کے پاس پہنچتا ہے، اور ایک نئی چیز قبول کر کے باپ دادا قوم برادری کے راستے کو چھوڑ دیتے ہو۔ دیکھا شیطان کتنا ہمدرد ہو گیا، سب سے پہلے باپ کا، دادا کا، خاندان کا۔ ارے سوچو ذرا سا، تم جو راستہ اختیار کرو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ماں باپ، پورا خاندان، قوم برادری، سینکڑوں سال سے جس دین پر چلے آ رہے ہیں اس کو تم چھوڑ کے نئے دین پر جا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کی محبت، باپ دادا کے طور طریقے اور رسم و رواج کی اہمیت ڈالتا، اور کبھی یہ بھی ڈالا دیتا ہے مجبنہ، ارے صاحب اگر تم نے قبول کر لیا پوری برادری تمہاری دشمن ہو گئی تب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ذرا اس نے ہمت کیا، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ ابلیس سوچتا ہے ہاتھ سے تو نکل گیا، لیکن ابھی اور ہمارے پاس اڈے ہیں، ہتھیار ہے۔ جب سوچتا ہے کہ اس علاقے میں رہتے ہیں، یہاں سب کفار ہیں، یہاں دین پر چلنا مشکل ہے، مسجد نہیں، مدرسہ نہیں، جمعہ نہیں، جماعت نہیں، ایسا کرو فلاں علاقے میں چلے جاؤ جہاں مسلمان آبادی ہے، جمعہ، جماعت، عید، رمضان، ساری چیزوں کا انتظام ہے، اذان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر شیطان آ جاتے ہیں، ارے تم نے سوچ کیا پروگرام بنایا؟ یہ زمین جس پر ایک زمانے سے تم رہے، یہ آسمان جو تمہارے سر پر رہا، اس کو چھوڑ کر کے ایک نئی جگہ جانا چاہتے ہو، اور تم نے سوچا یہ تمہاری پراپرٹی کیا ہوگی، یہ گاؤں محلے کے دوست احباب کیا ہوں گے۔ ہزار فضیلتیں بیان کرتا ہے وہاں رہنے کی، اور سینکڑوں نقصان بتاتا ہے وہاں جانے کی، لیکن آدمی نے ٹھان لیا ہمیں جانا ہی جانا ہے۔ شیطان یہاں بھی شکست کھا گیا، وہاں بھی چلا گیا، گاؤں چھوڑ دیا۔ اب وہاں گیا، سوچتا ہے جہاد میں جائیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جائیں، تو آ گیا پھر ابلیس، صاحب آپ جہاد کریں گے، اگر آپ شہید کر دیے گے تو بیوی کہاں گئی؟ دوسروں کے پاس گئی۔ دیکھا آپ نے کتنی غیرت دلایا، اور دن بھر فلم دیکھتے رہی، کبھی غیرت نہیں دلاتا کمبخت۔ ابھی جہاد کی باری آئی کیا کرتا ہے وہ؟ بڑا ہمدرد، ارے سوچو بیوی کہاں جائے گی، کسی سے شادی کر لے گی وہ، اب غیرت آتی ہے۔ پھر یہ چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جائیں گے، بیوی تو شادی کر لے گی، بچے کہاں جائیں گے؟ ہے ابلیس لیکن اتنی ہمدردی
جتا رہا ہے. سمجھ گئے نا. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا ایسے کہ مرتے دم تک شیطان آدم کی اولاد کو دین سے روکنے، حق بات پر عمل کرنے سے وہ روکتا رہتا ہے. یہاں بات چلی تھی کہ اولاد میں سب سے پہلی چیز اللہ رسول نے کیا کس سے آگاہ کیا؟ مجبنۃ. ہمیشہ اولاد کا نام لے کر کے انسان کو کیا شیطان اس کے اندر بزدلی پیدا کر دیتا ہے. بس کیا بتائیں، اب اولاد کے لیے سب کچھ سننا پڑتا ہے، سب کچھ کہنا پڑتا ہے، ورنہ بس نہ ہوتا تب تو ہم سب کچھ. اللہ رسول نے فرمایا مجبنہ ہے. نمبر 2 میرے بھائیوں مبخلہ. کیا؟ مبخلہ. انسان اگر اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو ابلیس فوراً شیطان بچوں کا حوالہ دیتا ہے. ارے خرچ کر دو گے تو اس سے تو بہتر ہے بچوں کے لیے جمع کر دو گے تو. اللہ اکبر. دیکھو اللہ کے راہ میں جہاد سے، ہجرت سے، دین کی راہ میں قربانیاں دینے اور دین و شریعت کی پابندی کرنے میں انسان شیطان نے کس کا حوالہ دیا؟ اولاد کا. آپ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیں، صدقہ خیرات کرنا چاہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ انفاق فی سبیل اللہ کرنا چاہتے ہیں تو ابلیس انسان کو روکتا ہے تو کس کو بہانہ ہتھیار بناتا ہے؟ اولاد کو. حد تو یہ ہو گئی کبھی جائیداد و پراپرٹی حق حقوق کا بھی معاملہ آتا ہے تو ابلیس اولاد کے اس کو سامنے آپ کے رکھ کر کے ہتھیار بناتے ہیں، بناتا ہے شیطان. اور بھائیوں اور بہنوں کے حقوق بھی ہڑپ کرنے پر اولاد کی محبت غالب آ جائے. اور سب کے ہاں ہوتا ہے، دیکھتے ہوں گے انسان کتنا بڑا نقصان ہوا. غیروں کا حق اپنی اولاد کے محبت میں اللہ کے راہ میں نہ دیا، بخیلی کیا، یہاں تک کہ غیروں کا حق دینے میں بھی اس نے رکاوٹ ڈال دی. کون رکاوٹ بنی میرے بھائیوں؟ اولاد. نمبر 3 محزنۃ. ہمیشہ اولاد کے پیچھے انسان بہت ہی زیادہ کیا رہتا ہے؟ ٹینشن میں. ہر وقت فکر لے گی تعلیم کی، تعلم کی. نیک ہے، سیدھے راستے پر ہے تو اس کے آمدنی، اس کے روزی روٹی کی، کہیں شادی رشتہ نہ ملے پھر ذرا دیکھو کتنا ٹینشن. اور سب سے بڑا ٹینشن تو یہ ہے کہ اولاد اگر نالائق نکل گئی، صحیح تربیت نہ ہوئی، غلط دوست احباب، غلط سوسائٹی، اٹھنا بیٹھنا غلط تعلیم کی بنا پر اگر اولاد صراط مستقیم سے بھٹک گئی پھر ذرا دیکھیں ماں باپ کو کتنا فکر اور کتنا ٹینشن رہا کرتا ہے. آپ نے اشارہ کیا کہ اولاد اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دے تو سب سے بہتر یہ ہے اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں امتحان میں تو اولاد کے جو حقوق اللہ نے آپ پر مقرر کیے ہیں ان حقوق کو ادا کرو. سب سے پہلا حق کیا ہے؟ صحیح اسلامی دینی تعلیم و تربیت. اور یہی وہ چیز ہے اللہ اکبر کہ جس کی مومن دعا کرتا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا. اے اللہ مجھے اولاد دے، ہاں بیوی دے، بچے دے جو ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک ہو. آنکھوں کے ٹھنڈک کیا مطلب؟ ماں باپ کے فرما بردار، ماں باپ کے وفادار. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ماں باپ کو اس سے بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوگی؟ ماں باپ اپنی اولاد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، ہاں میرا بیٹا بڑا نماز، اللہ اکبر.
ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ ماں باپ اپنے بچے کو اچھے انداز سے تلاوت قرآن کرتے ہوئے دیکھیں. یہ ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. میرے بھائیو، انسان کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اولاد دے تو اولاد کے جو حقوق ہیں اللہ رب العالمین جو مقرر کیے ہیں ان حقوق کو ادا کرے. اس میں ذرہ برابر کوتاہی لاپرواہی کیا اور اولاد ہاتھوں سے نکل گئی، اللہ اس کے رسول کی نافرمان ہو گئی، تو انسان کا اپنا نقصان خسارہ ہی خسارہ ہے. اسی لیے اب اگر انسان اولاد کے متعلق کوتاہی کیا، لاپرواہی کیا اور اولاد کی محبت میں دین سے محروم ہو گیا انسان، تو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ. لوگوں یاد رکھنا، تمہاری اولاد، تمہارے بچے تمہارے لیے کیا ہے؟ آزمائش. اور یہ تمہیں لے ڈوبے اور تم ان کی صحیح تعلیم و تربیت نہ کر سکے. پھر کس کے مصداق ہو گئے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ایمان والو، ہوشیار رہنا، کبھی تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری، دین، آخرت اور ذکر الہی سے تمہیں غافل نہ کر دے. اگر اولاد اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے غافل کر دے رہی ہے تو اس اولاد کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اولاد تمہاری دشمن ہے. ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم. اے لوگو، تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے ذرا ہوشیار رہنا. اللہ اکبر. وہ کون سی اولاد دشمن ہے؟ وہ اولاد دشمن ہے جو آپ کو نقصان پہنچائے، اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ آخرت کا نقصان پہنچائے. یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. دشمن کہتے ہیں وہ جو آپ کو نقصان پہنچائے. اولاد اور بیوی اگر آپ کے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو اتنا بڑا نقصان پہنچانے والا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ایسی اولاد اور ایسی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری یہ کیا ہے؟ دشمن. حالانکہ دل سے محبت ہے، الفت ہے، ساری خدمت گزاریاں سب کچھ ہے، دل سے تو دشمن نہیں لیکن کردار سے وہ دشمن ہے. اس لیے انسان کو اولاد کے معاملے میں بہت ہی زیادہ ہر موقع پر ذرا ہوشیار رہنا چاہیے، متنبہ رہنا چاہیے کہ کہیں ایسے نہ ہو ہم تو سب کچھ نیک اعمال کر لے رہے ہیں لیکن اولاد جو ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں وہ برائی کے راہ پر ڈال دے. اسی لیے اللہ اکبر. ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ میں حضرت عائشہ تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ میں تھا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے والد ہم سے محبت کرتے ہیں. حضرت عائشہ کا اپنا یہ خیال تھا، یہی سوچ رہی تھی کہ سب سے زیادہ میرے والد ہم سے محبت کرتے ہیں. کہتے میں تو زندگی بھر یہ سوچتی تھی. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کو ابو بکر نے کہا اس دنیا میں مجھے اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ محبت جو ہے عمر سے ہے. اللہ اکبر. ساری زندگی عائشہ نے سوچ رکھا تھا کہ میرے باپ، اپنے باپ کے دل میں سب سے زیادہ میں محبوب ہوں، لیکن آج بھائی بہنوں کو چھوڑ کر کے اللہ ابو بکر نے کیا بتایا سب سے زیادہ مجھے کون محبوب ہے؟ وہ بھی باہر کا آدمی. حضرت عائشہ اوپر سے نیچے تک دیکھ رہی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ہمارے کسی بھائی کے نام لیتے تو کہتی تو بھائی ٹھیک ہے، یہاں تو بھائی بہنوں کو چھوڑ کے ہمارے باپ کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ عمر کی. ابو بکر صدیق کو حضرت عائشہ دنگ رہ گئی، کہتی میں دنگ رہ گئی. والد صاحب باہر چلے گئے. باہر چلے جانے کے بعد ابو بکر بہت دیر تک سوچے کہ عائشہ کے چہرے کا رنگ جو بدل گیا، اتنا پریشان کیوں ہو گئی عائشہ.
پھر ذہن میں بات آئی کہ شاید میں نے جو کہا کہ اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ مجھے محبت کس سے ہے؟ عمر سے. شاید یہ میری بات عائشہ کو ناگوار گزری. صدیق اکبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ میرے والد کو احساس ہوا اور پلٹ کر کے پھر میرے والد آ گئے. آنے کے بعد کہا بیٹے میں نے کیا کہا تم سے میں نے کیا کہا تم سے؟ آپ نے تو یہ کہا کہ میں تو آج تک ہی سمجھتی رہی کہ سب سے زیادہ محبت آپ مجھ سے کرتے ہیں، اور آج تو آپ کی زبان سے جو دل میں بات تھی آپ کے سب منہ سے نکل گئی. بیٹے میں نے کیا کہا؟ آپ نے کہا اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ محبت میں کس سے کرتا ہوں؟ ابو بکر سے. اللہ اکبر. صدیق اکبر نے کہا کہ عائشہ مجھے اندازہ لگ گیا تمہارے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، اس لیے میں پلٹ کر کے مجھے احساس ہوا کہ تم کو یہ بات لگ گئی، اس سے تمہیں تکلیف پہنچی. اللہ اکبر. کہنے لگے بیٹے عمر کی محبت ہے اللہ سے. دیکھو بات کیسے بنائے. بیٹے عمر کی محبت ہے لیکن اولاد کیا ہے؟ اللہ اکبر. ہم لوگ بھی نہیں سوچ سکتے صدیق اکبر نے کتنا بڑا. بیٹے محبت تو کائنات میں اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ میرے دل میں کس کی ہے؟ عمر کی ہے. لیکن رہی بات اولاد، الولد الوت، اولاد تو بالکل چپکی رہتی ہے، اس سے محبت کا کیا سوال ہے؟ تو محبت سے بھی زیادہ وہ دل کا ایک حصہ بنی رہتی ہے. اللہ اکبر. ایسا جواب دیا کہ حضرت عائشہ کہتے بس اس کا مطلب ہے کہ میں جو سمجھتی تھی معاملہ وہی ہے. عمر سے محبت ہے اور عائشہ کی محبت آپ کے دل سے چپکی ہوئی. اللہ اکبر. بالکل دل سے چپکا دی گئی ہے محبت. میرے بھائی صدیق اکبر کا یہ جملہ دیکھا جائے کہ اولاد کی کتنی محبت دل میں ہوتی ہے. اسی لیے انسان کبھی اولاد کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت پر بھی غالب آ گئی. اور جہاں اللہ اس کے رسول کی محبت غالب آ گئی یہیں سے انسان کے ایمان اور آخرت کا نقصان اور خسارہ، اور یہیں سے انسان کی ہلاکت اور گمراہی کا راستہ کھل جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم تمام ساتھیوں کی دلوں میں اللہ تعالیٰ سب کی محبت رکھے، لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں پر غالب ہو. اور ہمیشہ پوری دنیا ہی ہمارے لیے آزمائش کی چیز ہے، اور خاص طور سے 4 چیزیں ہمارے لیے بڑی خطرناک ہیں جس کے ذریعے اللہ ہمارا امتحان. وہ 4 چیزیں بری نہیں ہیں، معاملہ ہمارا ہے. بیوی تو ہے ہی ہے، بیوی ہی ہے. اللہ سبحانہ فرمایا کائنات میں دنیا میں سب سے بڑی نعمت ایک مومن کے لیے کیا ہے؟ دیندار بیوی ہے. لیکن آپ ہی بیوی کے محبت میں اتنا غلو کر جائیں اور اتنا آگے بڑھ جائیں کہ وقت سے آگے گزر گئے، آپ امتحان میں کامیاب نہ ہوئے. اولاد بھی ایسے ہی ہے، مال بھی ایسے ہی ہے. دنیا دا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر. اللہ اکبر. یہ ساری چیزوں کی محبت ہے، اور ہمیشہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ چاروں دنیا ساری کے ساری، اور خاص طور سے یہ 4 چیزیں، ان کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں ہمارا امتحان لیتا ہے. اولاد، مال، عورت میں بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، جو اس زمانے کی سب سے بڑی آزمائش بنی ہوئی ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ آج کل انسان تو بیوی گھر میں آ جاتی ہے، لیکن 2-4 بچیاں گھر میں آ گئیں، پھر ذرا دیکھو، ایک آ گئی تو صبر، دوسری آ گئی جب بھی تھوڑا سا، تیسری کے بعد آپ ذرا دیں گے کتنے ٹینشن. ہاں یہ آزمائش ہی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹی دے رہا ہے، آپ اس پر خوش نہیں، امتحان ہے. پھر اس کے بعد ذرا دیکھو کتنے مسائل آج کھڑے ہو جاتے. آزمائش تو عورت سے مراد بیوی نہیں، بلکہ اس میں عورت ذات، ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے. سمجھ گئے نا؟ یہ ساری چیزیں. اللہ اکبر. اور دنیا داری، اولاد، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے کیا ہیں؟
خاص طور سے ہمارا امتحان اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ہمیشہ امتحان میں کامیاب اتارے۔ کبھی ان کے امتحان دیکھو بھائی، ہمارے لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد کیسے امتحان لے گا۔ ایک مثال دے دیں، حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا نا، بڑی تمناؤں کے بعد ایک بیٹا ملا، کون؟ اسماعیل۔ بیٹا بڑا ہوا، جوان ہوا، کام کاج کے لائق ہوا، تو اللہ نے فرمایا اس کو ذبح کرو۔ آئی امتحان کی بات نا، بیٹے کو ذبح کرو، بیٹا ذبح کرو۔ صبح اٹھے، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، کیا خیال ہے تمہارا؟ اسماعیل نے کیا کہا؟ فانظر ماذا ترى، والد صاحب جو حکم کر ڈالے اس میں رائے نہیں کیا سے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا۔ فلما اسلما، جب دونوں تیار ہو گئے، ابراہیم خلیل اللہ ذبح کرنے کے لیے تیار اور بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ ذبح ہونے کے لیے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹا بھی دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، ابراہیم بیٹے کو ذبح نہ کرو، تمہارے بیٹے اسماعیل دونوں کی ہم ان کا امتحان لے رہے تھے اور دونوں امتحان میں کامیاب تھے۔ دیکھو کیسی آزمائش لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اکلوتا بیٹا جب جوان ہوا، امتحان ذبح کرو اس کو، اللہ اکبر۔ وہاں تو وہی آتی، ہمارے اور آپ کے پاس تو وہی نہیں آتی۔ کتنی آزمائش ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ آج فتنے کا زمانہ ہے، کفر و شرک بدعات کا غلبہ ہو رہا ہے۔ اپنی اولاد کو اس طرح سے بنائے کہ آئندہ کفر و شرک کا مقابلہ کرے، اسلام کا علم بردار بنے، یہ بھی ایک قسم کا امتحان ہے۔ کتنے لوگ اپنی اولاد کو اس راہ پر ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کو آزمائش میں کامیاب اتارے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔